الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى وعلى آله وصحبه التقى والنقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم حملتك على الخيل والإبل وزوجتك النساء وجعلتك تربع وترأس فأين شكر ذلك أو كما قال عليه السلام صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات۔ اللہ بہت محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ملک میں قومی سطح پر ایک بے چینی کی کیفیت ہے۔ سیاسی حوالے سے لوگ غیر یقینی کی صورتحال میں ہیں۔ مہنگائی نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ اطمینان بخش نہیں ہے۔ مجموعی طور پر معاشرے میں دولت کے حصول کی دوڑ اس سطح پر ہے کہ حرص کی انتہا تک پہنچی ہوئی ہے۔ ایسے حالات میں جو میسر ہے اس پر شکر اور قناعت کے بجائے جو میسر نہیں ہے اسے حاصل کرنے سمیٹنے کی کوشش نے انسان کو بے صبرا اور ناشکرا بنا دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ارشاد مبارک میں نے خطبے کے آغاز میں پڑھا، اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندے سے خطاب کرتے ہوئے فرمائیں گے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، حملتک علی الخیل والابل، میں نے تجھے گھوڑوں پر سوار کیا، اونٹوں پر سوار کیا، یعنی میں نے تجھے دنیا کی زینت کے سامان عطا کیے، سواری کے لیے بہت ساری چیزیں تجھے میسر کیں۔ وزوجتک النساء، اور پھر شادی کی عمر کو تو پہنچا تو مردوں کی خواتین کے ساتھ شادیاں کرائیں، تیری شادیاں ہوئیں، اور کئی ذرائع سے تجھے رزق ملا، سرداریاں ملیں۔ فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ، یہ تو بتا کہ ان چیزوں کے ملنے پر تو نے شکر کہاں تک کیا ہے۔ شکر کا لغوی معنی چارہ تھوڑا ملنے کے باوجود تر و تازہ رہتے ہوئے مویشی کا زیادہ دودھ دینا، اس کے لغوی معنی۔ شکر کا اصطلاحی معنی قدردانی ہے، قدر شناسی ہے، احسان مندی ہے۔ اور انسانوں کے ہاں قدر شناسی تین طرح سے ہوتی ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ شکر میں حرف تو تین ہی ہیں،
شکر کے حرف تو 3 ہی ہیں، یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے، مگر جس نے اس کی حقیقت کو پا لیا وہ حکمت کے خزانے پا گیا۔ شکر کی میں نے عرض کیا کہ قدر شناسی 3 طرح کی ہوتی ہے، دل سے، زبان سے اور اعضائے جسمانی کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قرآن کریم میں شاکر اور شکور، شاکر کا لفظ ذکر کیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ شاکر کہتے ہیں قدردان کو، اور شکور کے معنی ہیں انتہائی قدردان، اور اللہ تعالی بڑا شاکر ہے، قدردان ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، تم ایک نیکی کرتے ہو ہم 10 گنا اجر عطا کرتے ہیں۔ فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں فرمایا، جو برضا و رغبت اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نیکی بجا لاتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ان اللہ شاکر علیم، اللہ بہت بڑا قدردان ہے۔ فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ، جو حالت ایمان میں اچھے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال کی ناقدری نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ بہت شاکر ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے اگر تم ایمان لاؤ اور اس کے شکر گزار بن جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا قدردان ہے۔ شکر کیوں ضروری ہے اور شکر کا فائدہ کیا ہے اور ناشکری کی سزا کیا ہے، چند منٹ میں چاہوں گا آپ حضرات کی توجہ ہو، یہ بات قرآن سنت کی روشنی میں، قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے آئے ہے۔ انسان کو جس قدر نعمتیں میسر ہیں وہ سب محض اللہ کی عطا ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں جو نعمت بھی میسر ہے یہ محض اس کے کرم سے میسر ہے۔ وہ نعمتیں جسمانی بھی ہیں، جیسے حواس خمسہ ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، زبان ہے، اور وہ نعمتیں روحانی بھی ہیں، جیسے سکون ہے، اطمینان قلب ہے، قناعت ہے، ڈپریشن اور انزائٹی سے نجات ہے۔ اور یہ نعمتیں دنیاوی بھی ہیں، اخروی بھی ہیں، ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں، ہر طرح کی نعمتیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو یقیناً شمار نہیں کر سکتے، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن پر شکر ادا کرنے کا خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ کم از کم ان نعمتوں پر تو ہمیں بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ پہلی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، بطور انسان وجود بخشا اور اعضاء سلامت عطا کیے، اور ہم ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے جس پر خود اللہ نے کہا ہے کہ شکر ادا کرو۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 78 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماؤں کے بطن سے نکالا،
لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ کا بندے کو سکھانے کا نظام پہلے سے چل رہا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے تمہیں سماعت کی قوت نصیب فرمائی، بصارت کی قوت عطا فرمائی، والافئدہ، اور دل عطا کیا، دل و دماغ کی صلاحیت، سوچ و بچار کی صلاحیت۔ لعلکم تشکرون، یہ نعمتیں اس لیے ملی ہیں کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ کتنی مخلوقات ہیں، ان میں سے ہمیں انسان بنایا، یہ محض اس کا کرم ہے۔ اسی طرح زیادہ تفصیل کا وقت نہیں، رزق حلال کا میسر آنا، اس پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم شکر ادا کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہ چیزیں جو پاکیزہ ہیں، جنہیں ہم نے تمہارے رزق کے طور پر منتخب فرمایا اور عطا کیا، ان رزق کے طور پر عطا کی گئی پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ رزق پاکیزہ ہونا چاہیے، جو صحت مند ہو، جو انسانی وجود کے لیے مفید ثابت ہو۔ واشکروا للہ، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 114 میں فرمایا، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ کا دیا ہوا رزق، اس میں سے حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال ہو، پاکیزہ ہو۔ اور واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، ان نعمتوں کے میسر آنے پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو رزق حلال کا میسر آنا، اس پر بھی ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک بڑی نعمت جس پر عام طور پر ہمارے ہاں شکر ادا کرنے کا مزاج نہیں ہے، وہ نعمت اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت اسلام عطا فرمائی اور احکام شریعت دے کر پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے ہدایات دیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں جہاں وضو کا، غسل کا اور تیمم کے احکام کو اللہ نے بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے، وہاں فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ احکام دینیہ میں تمہارے لیے تنگی ہو، ولیکن یرید لیطہرکم، ہاں وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر پاکیزگی آئے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور اس نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ وہ چاہتا ہے کہ نعمت تم پر تمام ہو، اور نعمت کے تمام ہونے کا ذکر دوسری آیت میں فرمایا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اس صورت میں کہ اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ سبحان اللہ، اسلام کی نعمت جس نے تمہیں سلیقے سے جینا سکھایا، اسلام کی نعمت جس نے جانی دشمنوں کو دینی محبت کے لازوال رشتے سے میں وابستہ کر دیا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ان ساری نعمتوں پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ خود غور کریں کہ کبھی مسلمان ہونے پر اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر ہم نے اللہ کا شکر زبان سے ادا کیا ہے؟
بہت کم ادا کرتے ہیں ہم شکر۔ احکام شریعت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خطاب فرمایا اور آپ کے ذریعے سے ہمیں خطاب فرمایا۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے حبیب ہم نے آپ کو ایک شاہراہ عطا کی ہے، دین کی شاہراہ، ایک واضح راستہ، فاتبعها، آپ نے اسی راستے پر چلنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور دین سے اور اپنے خالق حقیقی سے ناآشنا لوگ جو جاہل ہیں حقیقت میں، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ یہ جو بزرگ کہتے ہیں نا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی، یہ یقینی ہے۔ لا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، ان کے طریقوں کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، ابھی ہمارے ہاں کتے بلیاں پالنے کا شوق اتنا بڑھ گیا ہے کہ کتے و کتی ہوئی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتوں کی خوراک باہر سے آ رہی ہے، ان کے آپریشن سینٹر کھل گئے ہیں، بیوٹی پارلر کھل گئے ہیں کتوں بلیوں کے۔ حیران ہے، اس لیے کہ چونکہ انگریزوں کے ہاں یہ رواج ہے تو ہم نے ان کا یہ طریقہ اپنانا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے نہیں، ویسے ہی شوقیہ طور پر کتا پالا جاتا ہے، ہر روز اس گھر والوں کی نیکیاں کم ہو رہی ہیں۔ چوتھی چیز جس کو اللہ نے قرآن کریم میں، بلکہ پانچویں چیز جس کو اللہ نے قرآن کریم میں شکر ادا کرنے کے لیے ذکر فرمایا، وہ ہے حکمت و دانش کی صلاحیت، بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت۔ بات سننے کے بعد، معاملہ سامنے آنے کے بعد اس بات کی حقیقت کو بندہ سمجھ لے، اسے حکمت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو، جو اللہ کے نبی نہیں ہیں، غلام ہیں ایک زمانے میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو دانائی اور بصیرت عطا فرمائی، اور کیا کہا؟ انشکر للہ، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ کو تو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ تو بغیر شکر کے بھی لائق حمد و ثنا ہے ہمیشہ۔ چھٹی بات جو بطور شکر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی خاص طور پر، وہ ہے رات دن میں سونے جاگنے، کاروبار کرنے اور رزق کمانے کے مواقع میسر آنے پر اللہ کا شکر۔ رات نیند کے لیے بنا دی، دن کاروبار کے لیے بنا دیا، سونے سے راحت میسر آئی، تھکاوٹ دور ہوئی، کاروبار کرنے کے ذرائع میسر آئے، رزق کمانے کے ذرائع میسر آئے۔ اللہ قرآن کریم میں اس کو بطور انعام ذکر کر رہے ہیں۔ جعلہ کا جہاں بھی آیا ہے ذکر، وہاں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے۔
سورہ قصص کی آیت نمبر 73 میں ہے وَمِن رَحْمَتِهِ، اس کی عنایت ہے، اس کی عنایت ہے جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ اس نے تمہارے لیے دن رات بنائے ہیں، دن کو جاگتے ہو، دن کو جاگتے ہو، دن کو ہم جاگتے ہیں؟ کہاں جاگتے ہیں؟ ہمارا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو قوم دن میں سوتی ہے راتوں کو جاگتی ہے وہ تو فطرت ربانی کے خلاف ہے، وہ تو فطری نظام کو ڈسٹرب کر رہی ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ، اس کی عنایت ہے جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، جس نے رات تمہارے لیے سونے کو بنائی، اور رات کا آغاز غروب آفتاب سے ہوتا ہے۔ رات 12 بجے نہیں شروع ہوتی، رات کا آغاز غروب آفتاب سے ہوتا ہے، اور صبح کا آغاز صبح صادق کے طلوع سے ہوتا ہے، اور دن کا آغاز سورج کے طلوع ہونے سے ہوتا ہے۔ وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جو نیچر سے، فطرت سے لڑ رہی ہے؟ وہ صبح سورج نکلنے کے بعد سو رہی ہے، مسلسل 12 بجے جاگ کر پھر دکان کھول رہی ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس کی عنایت ہے کہ اس نے تمہارے لیے دن بنائے، رات بنائے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ رات میں سکون لو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ دن میں اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ان نعمتوں کے میسر آنے پر تم اس کا شکر ادا کرو۔ ساتویں چیز جس کو قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا وہ ہے زمینی ذرائع اور راستے تو اس نے بنائے ہیں۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ، زمین ذَلُولًا، زمین بچھا دی ہے اس نے تمہارے لیے۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اس کے راستوں پر چلو، رزق حاصل کرو۔ لیکن سمندر کے ذریعے سامان نقل و حمل کی نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو تجارت ہے وہ سمندر کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ سورہ فاطر میں، سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، دیکھتے نہیں ہو بڑے بڑے زبردست قسم کے جہاز، بحری جہاز سمندر کی سطح پر سامان نقل و حمل منتقل کر رہے ہیں، سامان تجارت منتقل کر رہے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ، اور یہ اس لیے کہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ اس کا فضل تم حاصل کرو، تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس نعمت کے میسر آنے پر اس کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، توجہ دینا اس بات پر، گناہ کے ہو جانے پر توبہ کی توفیق مل جانا یہ بھی ایک ایسی نعمت ہے جس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ گناہ انسان سے ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر، اس کے سامنے دونوں راستے رکھے ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، لیکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52 میں 52 میں فرمایا جب ان سے قصور ہو گیا تو پھر ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، ان کے توبہ کرنے پر ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح دل کی مراد پورا ہونے پر، جو میں چاہ رہا ہوں اس کے میسر آنے پر، جو میں چاہ رہا ہوں اس کے میسر آنے پر
اللہ کا شکر ادا کرنا یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں، فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، جب تخت بلقیس کو اپنے سامنے موجود پایا، قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، یہ نہیں کہا کہ یہ میری وجہ سے آیا ہے یا میرے ایک امتی کی کرامت کی وجہ سے آیا ہے، هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، یہ میرے رب کا فضل ہوا ہے، لِيَبْلُوَنِي، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، اشکر ام اکفر، کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہ شکر بنتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم، جو شکر کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کا بار بار ہمیں حکم دیا ہے حضرات۔ سورہ زمر میں ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 66 میں ہے، بل اللہ فاعبد، اللہ ہی کی عبادت کر، لائق عبادت وہی ہستی ہے، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہر لمحے اس کا شکر ادا کر۔ سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور قال یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، ان اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، میں نے آپ کو چن لیا ہے منصب رسالت کے لیے، اور میں نے آپ کو چن لیا ہے آپ سے ہم کلامی کے لیے۔ فخذ ما آتیتک، جو میں آپ کو دے رہا ہوں تورات کی صورت میں سے لیجئے، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور میرا شکر ادا کیجئے۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جو ہمیں میسر آ رہی ہیں، ہم کس درجے میں اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لوگوں کے مزاج کا ذکر کیا کہ نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود شکر بہت کم ادا کر رہا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 میں ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کے لیے جگہ دی، ٹھکانے دیے، کاروبار کے لیے دکانیں دیں، پلازے دیے، رہنے کے لیے مکانات دیے، فصلیں حاصل کرنے کے لیے زمین زرخیز زمینیں، زمین میں تمہیں اختیار دیا، زمین کا سینہ پھاڑ کر غلہ پانی وغیرہ اس سے حاصل کرتے ہو، معدنیات اور دیگر اشیاء ہم نے زمین میں رکھ دی ہیں تمہارے لیے۔ اوہو، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ سارا جہاں تو اپنا کردار ادا کر رہا ہے، میں کہاں تک اس کے واسطے ہوں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور زندگی گزارنے کے سامان میں نے تمہارے لیے زمین میں رکھ دیے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو، بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 میں ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں سیدھی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے ان کی راہوں میں بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر شیطان نے کہا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس نے اس جملے کا ترجمہ اور مفہوم اس طرح سے بیان فرمایا کہ میں انسانوں کو آگے سے، یعنی آخرت کے بارے میں شک ڈال کر، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے، یعنی دنیا پر فریفتہ کر کے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، دائیں سے، یعنی دین کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈال کر، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور انہیں بائیں سے، یعنی گناہوں کی رغبت دلا کر انہیں ہر طرف سے گھیروں گا۔
وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثریت تیرا شکر ادا کرنے والی نہیں ہوگی۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم شکر نہ ادا کر کے رحمان کو خوش کر رہے ہیں یا شیطان کو خوش کر رہے ہیں۔ شیطان کے مشن پر ہے۔ شکر نہ ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ناقدری کر رہا ہے، اللہ کو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن لا یرضا لعبادہ الکفر، اللہ اپنے بندوں کی طرف سے ناشکری پسند نہیں کرتا۔ اور ومن یشکر، اور جو شکر ادا کرتا ہے اس کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ کے تو فضل انسانوں پر بے پایا ہیں، لیکن اکثریت انسانوں کی ناشکری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے امت کو حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کو اپنے مزاج کا حصہ بنا لو، وقلیل من عبادی الشکور، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے بندوں میں سے تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ نے قرآن کریم میں شکر کے فائدے بیان کیے اور ناشکری کا بھی ذکر کیا۔ شکر کے فائدے ذرا غور کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، یہ تعزن جو لفظ ہے یہ باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل میں مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے۔ اِذْ تَعَذَّنَ، بھرپور اطلاع دے رہا ہے، بڑا اعلان کر رہا ہے، تمہارا رب بڑا اعلان کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے تمہیں۔ اور خبردار کس سے کر رہا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، یہ شرط ہے اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں ضرور بالضرور اپنی نعمتیں مسلسل بڑھاتا رہوں گا۔ لَأَزِيدَنَّ میں لام بھی تاکید کا ہے، نون ثقیلہ بھی تاکید کا ہے، اور یہ فعل مضارع ہے جس میں استمرار اور کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بالضرور اپنی نعمتیں تم پر بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، گھر میں روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا، اسے اٹھایا، سونگا، جھاڑا، صاف کیا اور کھا لیا، اور پھر فرمایا عائشہ نعمتوں کی قدر کرو، جو گھر والے کسی نعمت سے نفرت کا اظہار کریں گے وہ ان کے پاس بہت کم لوٹ کر واپس آئے گی۔ شکر ادا کیسے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھا کر شکر ادا کرنے والے کو اللہ تعالی صبر کر کے روزہ رکھنے والے کی طرح اجر عطا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کھانا کھانے یا پانی پینے کے بعد جو یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت،
اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے، ان العبد، بندہ، اذا یاکل الاکل، جب کوئی کھانا کھاتا ہے، ویشرب شربا، یا کوئی مشروب پیتا ہے، ثم یقول الحمدللہ، اور پھر کیا کہتا ہے؟ زور سے کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنا آسان ہے۔ لوگوں نے اگر کوئی مہربانی کی، میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ بجلی چلے جانے کے بعد بجلی جائے تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جب آ جائے تو بے ساختہ کیا کہیں؟ زور سے کہو۔ دیکھو، سن لیجئے، لوگوں نے کوئی مہربانی کی تو اس پر شکر ادا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو اسامہ ابن زید اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء۔ سنن ترمذی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا گیا ہے، جس کے ساتھ کوئی بھلے کا کام کیا گیا، کسی نے راستہ بتا دیا، کسی نے آپ کو گزرنے کے لیے راستہ دے دیا، گاڑی ایک طرف کر لی، آپ گزر جائیں، اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں نفل، اور ایک بھیڑ کا بچہ یا بکری کا بچہ آ گیا، اب وہ گزرنے میں دقت محسوس کر رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو قدم آگے ہو گئے تاکہ اس کو راستہ مل جائے۔ کیا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں راستہ دینے کے لیے تیار نہیں، پچھلی گاڑی کو میری انسلٹ ہو جائے گی، میں راستہ دینے کے لیے دوسرے کو تیار نہیں کیونکہ مجھے جلدی ہے۔ لا حول ولا قوت۔ من صنع الیہ معروف، جو کسی کے ساتھ بھلے کا کام کرے، فقال لفاعلہ، تو مہربانی کرنے والے کے لیے یہ کہہ دے جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ تجھے اچھا بدلہ عطا فرمائے، فقد بلغ فی الثناء، فقد ابلغ فی الثناء، اس نے تعریف کرنے میں، ثنا میں مبالغہ کر دیا ہے، خوب کیا ہے اس نے۔ ہمارا مزاج یہ جو تھینکس، ویری نائس، بہت اچھے ہے، تھینکس کی بجائے کیا کہنا ہے؟ زور سے کہیں۔ جاتے ہوئے، بلکہ فون پر اب تو یہ مزاج بن گیا ہے، اپنا خیال رکھیے، پلیز اپنا خیال رکھیے۔ اور بندگان خدا، یہ تمہاری روایت نہیں ہے، یہ آپ کی روایت نہیں ہے، آپ کی روایت تو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جانے والے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں یہ بات آپ کے سامنے آ جائے، کسی نعمت کے میسر آنے پر فوری طور پر سجدے میں گر جانا، یہ بھی اللہ کے حبیب کی سنت ہے، شکر کی صورت۔ حضرت نفیع ابن الحارث کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھر کہوں گا یہ ٹیک کیئر یہ ہماری ادا، بلکہ فی امان اللہ، کیا ہے؟ اپنی روایتوں کو مت چھوڑو خدا کے لیے، اپنی روایتوں کو پامال نہ کرو، صرف خود کو ترقی یافتہ کہلانے میں۔ جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں ہیں، ان کے ہاں سے اگر کوئی خوبی ہے تو اس کے ضرور اپنائیں۔ دیانت، امانت، جھوٹ نہ بولنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ملاوٹ نہ کرنا، یہ ان کے ہاں
خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہم لیں، نکر پہن کر گوڈے ننگے کر کے بازار آ جانا، جس کو ترقی سمجھنا، یہ کوئی خوبی نہیں ہے۔ کتا لے کے گلی میں پھرنا ساتھ، یہ کوئی خوبی نہیں ہے۔ ان کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ سجدے میں گر جانا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءہ امر سرور او بشر بہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی کی بات آتی، اور بشر بہ، یا آپ کو خوشخبری سنائی جاتی، خر ساجدا شاکرا للہ، فوراً سجدے میں گر جاتے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اور شکر کی توفیق مانگنا، اس کو اپنے مزاج میں شامل کریں۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، وقال یا معاذ، اور فرمایا اے معاذ، واللہ انی لا احبک، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، واللہ انی لا احبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ فقال اوصیک یا معاذ، اور فرمایا اے معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں، تاکیدی بات کہتا ہوں، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد یہ جملہ کہنا نہ چھوڑا کرنا، ہرگز نہ چھوڑنا۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ مجھے میری مدد فرما کہ میں تیری عبادت، میں تیرا ذکر کروں، میں تجھے یاد رکھوں ہر مرحلے میں تیرا ذکر کروں اور تیرا شکر ادا کروں اور تیری عبادت عمدگی سے بجا لاؤں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان نے ایک بندے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کو فرمایا کتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہو؟ ان کا 40 سال سے۔ فرمایا یہ طریقہ جو تمہارا ہے، اس میں تو 40 سال کی نماز تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ حضرت کیوں؟ فرمایا رکوع کے بعد کمر سیدھی نہیں کرتے، سجدے میں چلے جاتے ہو، 2 سجدوں کے درمیان کمر سیدھی نہیں کرتے، دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہو، ٹھک ٹھک فٹافٹ۔ اللہ کے حبیب نے 3 مرتبہ فرمایا تھا بندے سے، ارجع فصلی فانک لم تصلی، چلو واپس جاؤ، تم نے جو نماز پڑھی ہے وہ نہ پڑھی جیسی ہے، اس لیے کہ رکوع کے بعد کمر سیدھی نہیں کرتا، سجدوں کے درمیان کمر سیدھی کر کے بیٹھتا نہیں کہ دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ یا رسول اللہ نماز میں چوری؟ فرمایا کیسے؟ فرمایا رکوع کے بعد کمر سیدھی نہیں کرتا، کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہے اور پھر سجدے میں جائے، بلکہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، بلکہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء کل شیء وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہ کے حبیب تو یوں فرمایا کرتے تھے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کے اطمینان سے اللہم اغفر لی کہہ کے پھر سجدہ کر، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی واسترنی وقدر لی الخیر۔ اوئے ہوئے وہ دعائیں جو اللہ کے حبیب نے مومنوں کو سکھائی ہیں، رب اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں پر جو تو نے مجھ پہ کی ہیں، میرے ماں باپ پر کی ہیں، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ اچھے اعمال کروں جو تجھے پسند ہیں، واصلح لی فی ذریتی، اور میری خاطر میری اولاد کو سنوار دے، انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ میسر نعمتوں پر نگاہ رکھیں۔ یہ حدیث میں سنا کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ خصلتان، حضور نے فرمایا 2 عادتیں ایسی ہیں، من کانتا فیہ، جس کے اندر یہ 2 عادتیں ہوں گی، کتب اللہ لہو شاکرن صابرن، اللہ کے رجسٹر میں اس کو شاکر بھی لکھا جائے گا، صابر بھی لکھا جائے گا۔ ومن لم تکن فیہ، اور جس کے اندر یہ نہ ہوئی دونوں، لم یکتبہ اللہ شاکرن و صابرن، نہ اللہ تعالیٰ اس کو شکر کرنے والا
شمار کریں گے نہ صبر کرنے والا شمار کریں گے۔ من نظر فی دینہ الی من هو فوقہ فاقتدی بہ، جو اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، اعمال کے حوالے سے وہ اس سے بہتر ہے، اس کو دیکھتا، اس کو فالو کرتا ہے، فاقتدی بہ، اور اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَىٰ مَنْ هُوَ دُونَهُ، اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے۔ مجھے اللہ نے گاڑی میسر کی ہے، موٹر سائیکل والا بھی ہے، سائیکل والا بھی ہے، پیدل چلنے والا بھی ہے۔ فحمد اللہ علی ما فضلہ بہ علیہ، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ کتبہ اللہ شاکرا و صابرا، اللہ اس کو شکر کرنے والا بھی صبر کرنے والا بھی لکھ لیتے ہیں۔ ومن نظر فی دینہ الی من هو دونہ، اور جو شخص اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے، اور یار میں تو چلو 4 پڑھ ہی لینا، کچھ ایسے بھی نہیں جڑے پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کو دیکھتا ہے، ان سے کمپیریزن کرتا ہے۔ کچھ جناب ٹھاٹ والے ہیں، کچھ کھاٹ والے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اور کچھ جنازے والے ہیں کھاٹ والے، اور کچھ 360 والے ہیں جو 360 عید کے موقع پر آتے ہیں، تو وہ بھی تو ہیں۔ نیچے والے کو دیکھتا ہے۔ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ، اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے۔ میرے پاس یہ ویگن آر ہے، مرسڈیز ہونی چاہیے، مرسڈیز والے کے پاس اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، جہاز ہونا چاہیے۔ فَأَسَفَ عَلَىٰ مَا فَاتَهُ مِنْهُ، اور افسوس کرنے لگتا ہے جو کچھ اس کو میسر نہیں آیا اس پر۔ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا، نہ اللہ تعالیٰ اس کو شاکر شمار کرتے ہیں نہ صبر کرنے والا شمار کرتے ہیں۔ ابن قدامہ فرمایا کرتے تھے شکر 3 طرح سے ہوتا ہے، دل سے، زبان سے اور اعضاء سے۔ دل سے شکر یہ ہے کہ جو نعمت میسر آئے وہ دوسروں کے لیے بھی مانگو۔ میں نے کیا کہا ہے؟ دوسروں کے لیے بھی مانگے۔ وہ دعا مانگ رہا تھا بندہ، یا اللہ بھی دے دے، ابھی دے دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں ملے گا جو مانگ رہے ہو، لیکن اس سے ڈبل تیرے رشتہ داروں کو دیں گے۔ سوچ سوچ کے کہنے لگا یا اللہ پھر میری ایک آنکھ کٹ لے تاکہ رشتہ داریں دیا تو میں جان۔ زبان سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کے لیے کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ اور اعضاء سے شکر یہ ہے کہ استعمال نعم اللہ فی طاعتہ، اللہ نے جو نعمتیں میسر کی ہیں اس کی فرما برداری میں خرچ کرے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔